نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نوجوانوں، آج قدر تفصیل سے آپ کے پاس کل کی سمری پیش کی گئی اور اس میں جو دو باتیں مجھے پیش کرنا ہے کل کے تیسرے جز کے تعلق سے، اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفضیل بالرسول کا تذکرہ کیا، یعنی ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو ایک سے بڑھ کر ایک درجات عطا کیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسولوں کو عطا کیے، اور اس کو ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت عطا کی۔ اور اس تیسرے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق بالرسول کا تذکرہ کیا، یعنی تفریق بالرسول مانے رسولوں میں ڈفرینسیشن نہیں کرنا۔ اور یہ امت مسلمہ ایک واحد امت ہے، امت محمدیہ ایک واحد امت ہے جو تفریق بالرسول نہیں کرتی۔ باقی کے جتنی امتیں ہیں، اہل کتاب نصارہ ہوں یا یہود ہوں، یہ سارے لوگ تفریق بالرسول کرتے ہیں۔ تفریق بالرسول مطلب ایک رسول کو ماننا، دوسرے رسول کو نہیں ماننا، اس کو تفریق بالرسول کہتے ہیں، ڈفرینسیشن۔ تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی طرح سے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کو مانتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ ایک ایسی واحد امت ہے جو سارے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے۔ آج کے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا 10واں رکوع چل رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، انفاق کے تعلق سے کل تذکرہ ہوا تھا۔ اب انفاق کے تعلق سے ایک بات اہم ترین جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ تم لوگ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنا من پسند مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، کل یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی تیسرے پارے میں، کہ اللہ کے راستے میں بری سے بری چیزیں چھاٹنے کی کوشش مت کرو، اور ایسی چیزیں مت دو جو تم خود لینے سے جس کو گریز کرتے ہو۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایسے انفاق کرنے والے پسند ہیں جو اپنا دل پسند مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی عبادت گاہ کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، انسانوں کی عبادت کے لیے تعمیر کرائی، وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی خصوصیات بیان کی۔ سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ خیر و برکت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام بنایا۔ دوسرے، اس کو مرکز ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماحول کو، کعبۃ اللہ کو اور کعبۃ اللہ کے ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کی سرزمین بنا دیا۔ اور یہ مشرکین جتنے قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے، نہ صرف کعبہ کے ارد گرد بلکہ سال میں 4 مہینے یہ سارے عرب کے خطے میں یہاں پر امن قائم ہو جایا کرتا تھا، جنگیں وغیرہ روک دی جاتی تھی اور جنگیں کرنا حرام سمجھتے تھے مشرکین۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیر و برکت کا مرکز بنایا، ہدایت کا مرکز بنایا، اور امن کا ایک خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کعبۃ اللہ کو بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کوئی تم میں سے حج کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ حج کی استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے، آج ہمارے معاشرے میں اس کا غلط تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حج بوڑھے ہونے کے بعد کرنا ہے، ساری ذمہ داریوں سے جب ہم سبکدوش ہو جائیں دنیاوی ذمہ داریوں سے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ حج کو جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، حج کے لیے استطاعت شرط ہے، حج کے لیے عمر شرط نہیں ہے، بوڑھی عمر میں حج کرنا ہے یا پھر ساری ذمہ داریاں ختم کر کے حج کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہی کہ مسلمان پر اتنا استطاعت ہو کہ وہ کعبۃ اللہ کو جا کر کے آ سکتا ہو، اس کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہو، اور پھر اپنے پیچھے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو 1 سال تک کے وہ برداشت کر سکتا ہو، تو یہ
اس کے لیے حج کی استطاعت ہے اور وہ اس وقت میں حج کرے۔ حج کے اور دوسرے بھی بہت سے بہانے ہم بناتے ہیں کہ ہم ہماری والدہ کے ساتھ کریں گے، خاندان کے ساتھ کریں گے، ایسے بہت سے طریقے ہم ایجاد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم یہ استطاعت رکھو، مالی استطاعت، تو اس وقت میں تم پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ رکوع 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واتقوا اللہ واتقوا اللہ کا کئی مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیکن یہاں پر ایک خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ سے اس طرح ڈرنا چاہیے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہ ڈرنا، ایک ڈرنا وہ ہوتا ہے خوف جس کی وجہ سے بندہ دور بھاگتا ہے، کسی ڈر سے، کسی چیز سے بچنے کے لیے بندہ اسے بھاگتا ہے۔ لیکن دوسرا تقویٰ، دوسرا ڈر یہ ہے کہ بندہ دور بھاگتا نہیں ہے بلکہ اسی سے چمٹتا ہے۔ جیسا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو کبھی ماں ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے یا ڈراتی ہے تو اس وقت میں بچہ کیا کرتا ہے؟ دور نہیں بھاگتا، ماں کو چھوڑ کے نہیں چلا جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو ہے نا یہی میرا ملجا اور ماوا ہے، سب کچھ میری جو اسٹ ہے وہ میری ماں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقویٰ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی اسی آیت میں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی اسلام جس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، کل جو بات آئی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھول کر کے بیان کیا کہ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تم اسلام پر کاربند رہو، اس پر عمل کرتے رہو، تو اسی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم موت تک مسلم رہو گے۔ اور کوئی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اسلام پر کاربند رہیں، اسلام پر عامل رہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ترین ہدایت یہ دی کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ایک نے الگ الگ نہیں، تم سب مل کر اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کے متعلق مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے جس کو تھامنے کی بات کی گئی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہے جس کی بات کی گئی ہے کہ جس کو سب مل کر کے تھام لے۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تم لوگ تفرقے میں نہ پڑو۔ پہلی چیز ہے اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اور دوسری چیز انتشار کا شکار نہیں ہونا، تفرقے میں نہیں پڑنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد احسان یاد دلایا لوگوں کو کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل جوڑ دیے، تمہیں یکجا کر دیا، تمہارے اندر جو تفرقہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ عربوں میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ برسوں بلکہ صدیوں تک جنگیں چلا کرتی تھیں، اور مدینہ میں جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت میں اوس اور خزرج جو مدینہ کے دو بڑے قبائل تھے، ان میں ایک دوسرے کی دشمنی میں تقریباً 100 سال سے جنگ چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر کے یہ بات بیان کی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ جو تفرقے کا شکار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا گرویدہ کر دیا، اور وہ ایک دوسرے سے مؤلفۃ القلوب میں بند گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تم میں سے امت مسلمہ میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام کریں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اور یہ کام اتنا ضروری ہے کہ جتنی پچھلی امتیں تھیں سب میں یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ امتیوں پر فرض کیا تھا، تو ہم امت مسلمہ پر بھی یہ بات فرض ہے کہ ہم صرف عبادات کا اہتمام کر کے نہیں رہ جا سکتے، بلکہ اس کے ساتھ ہمارے فرض منصبی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور ان کو برائیوں سے روکتے رہیں۔ ایک خیر کی طرف بلانا ہے، جب لوگوں کو بلایا جائے گا یا نیکی کا بات کی جائے گی تو اس وقت میں اتنا مخالفت نہیں ہوتی، لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جب انہیں حکم دیا جائے تو لوگ سن لیتے ہیں۔ لیکن جب انہیں برائی سے روکا جاتا ہے تو اس وقت میں مسئلہ پیش آتا ہے۔
فلاح کے یہ نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ رکوع 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا میں اب بہترین گروہ تم ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نکالا ہے۔ اب سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چنندہ گروہ کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تم چنندہ گروہ ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، ایک تو منصب فریضہ منصبی بتایا گیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ اب یہ کام تم کرتے ہو تو تمہارا اصل نکالنے کا مقصد، تمہیں برپا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم جو ہے نا نیکی کا حکم کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ لوگوں پر ظلم کرے، لوگ ہی خود جو ہے نا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور کفر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال اور اولاد دیا ہے، یہ مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصل جو چیز ہے وہ ان کا فریضہ منصبی ہے، یہ کام کریں گے تو فلاح یافتہ ہوں گے، اور اگر دنیاوی مال و اسباب کسی کے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے کسی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اہل ایمان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دوسروں کو اپنا دوست ولی مت بناؤ۔ کل بھی یہ بات آئی تھی، آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ اور منافقین کے رویے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ کس طرح سے یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب یہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ان کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہوتا ہے، غصے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ یعنی اتنا غصہ ہے مسلمانوں کے خلاف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی غصے میں تم جل مرو۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافقین کا طریقہ کار ہے کہ ایک طرف آتے ہیں تو وہ گروہ کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو اس وقت میں اسی گروہ کے خلاف میں جس کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اس کی مخالفت میں غصے کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمائی کہ غیر مسلم ہیں ان لوگوں کا آج دبدبہ جو ہے اور جو وہ غلبہ ہے، وہ غلبہ وہ ان کی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا نہیں کیا، بلکہ امت مسلمہ، اگر امت مسلمہ میں کوئی خرابی آ جائے، امت مسلمہ اگر اپنے فریضہ منصبی کو ادا نہ کرے تو اس وقت میں ان کی بے وقوفی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں غیر مسلموں کو حکمران بناتا ہے۔ رکوع 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ اب یہاں سے 6 رکوعات تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی، سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، اسی لیے مومنین کو چاہیے کہ وہ جو بھی کام کریں، جنگ کریں تو اس وقت میں بھی یہ اللہ پر توکل کر کے جنگ کی تیاریاں کریں۔ احد کی تیاری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے کہ وہ بھروسہ تیاری پر نہیں کریں، بھروسہ اصل جو کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کریں۔ دنیا کے جتنے متاع ہے، دنیا کی جو تیاری ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے روکتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے کہ تدبیریں اختیار کریں، لیکن اصل بھروسہ جو ہونا چاہیے مومنین کو وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تمہاری مدد کر چکا ہے، جنگ احد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے جس کی وجہ سے تم اگرچہ کہ خلیل تھے اس کے باوجود تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا۔ اور جو غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو بشارت دی، 1000 کی تعداد میں مومنین نکلے تھے غزوہ احد میں
جنگ کے میدان کی جانب، لیکن بیچ میں 300 افراد واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ آج 300 کا ٹولہ تم سے الگ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان 300 کے مقابلے میں 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اصل مقابلے کا وقت آنے سے پہلے منافقین تم سے چھٹ کر کے الگ ہو گئے، تاکہ جو ہے نا تم جم کر کے لڑائی کر سکو اور تمہارے اپنے اندر آستین کے سانپ بن کر کے منافقین نہیں رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بھروسہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ احد میں شدید ترین زخمی ہوئی، اس واقعے کے تعلق سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ کیا آپ پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی مصیبت آئی ہے، اس سے زیادہ شدید ترین وقت آپ پر آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ طائف کا وقت تھا جس وقت میں دعوت کے لیے طائف میں گیا تھا، وہ شدید ترین وقت تھا۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں بھی زخمی کر دیا گیا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو قوم اپنے رسول کو زخمی کر دیتی، جو قوم اپنے رسول کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فیصلے کا اختیار ہے اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فیصلے کا اختیار، کلی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے ضلالت گمراہ کر دیتا ہے۔ فیصلے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رکوع 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوڑو اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ لوگوں کو سرعت کرنے، جلدی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تلقین کی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو اس وقت میں نیکی کا کام کرنے کے لیے جلدی کریں اور جلدی سے نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ کمپٹیشن کا تذکرہ کیا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے نیکی کو حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے متقین کے لیے۔ اور کون لوگ ہیں متقین؟ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سب سے پہلی متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ خواہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا تنگ حال ہوں یا فارغ البال ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اماؤنٹ نہیں بتایا کہ وہ کثیر رقم خرچ کرتے ہیں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں جیت جائے، لڑائی میں جیت جائے، وہ پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب اسے غصہ آئے تو وہ غصے کو کنٹرول کر لے، قابو میں کر لے۔ غصہ بالکل نہیں آئے ایسا نہیں ہے، انسانی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ آنے پر جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اور متقین کی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی متقین کی کہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس غلطی کو پکڑ کر کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف ہو تو ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ متقین کی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، جب ان سے گناہ ہو جائے تو فوری وہ توبہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے سوائے رسولوں کے۔ رسول معصوم عن الخطا ہیں،
اور رسولوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے، اور متقین کی صفت یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب پلٹتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی متقین کی کہ وہ دانستہ طور پر اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے۔ جب انہیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ میری غلطی ہے تو وہ غلطی پر جم کر نہیں رہتے، بلکہ وہ غلطی مان لیتے ہیں اور وہ غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسلی دی غزوہ احد میں، جبکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ تم جب مومن بن جائیں گے، کامل مومن بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں تمہیں یہ شکست دوچار اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھانٹ کر کے کافرین سے الگ کر دے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ کیا یوں ہی تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے کون ہیں، تم میں صادق کون ہیں، تم نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورے کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تمہاری جد و جہد کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے تم پر یہ وقت لایا گیا ہے۔ رکوع 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب یہ جنگ کر رہے تھے اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیل گئی، لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے تعلق سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر انہیں قتل کر دیا جائے یا وہ وفات پائے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہو سکتا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ آیت پڑھی، اسی صورت کی یہی آیت پڑھی، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جب انہیں یہ آیت سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو جب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، انہیں تسلی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو شخصیت پرستی میں نہیں کریں، کسی شخص کی وجہ سے نہیں کریں، بلکہ ہم نیکی کے کام کریں تو صرف محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر نیکی کریں۔ جو ثواب دنیا کی خاطر دنیا میں کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دنیا میں سب کچھ دے دیا جاتا، اس کا اجر دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا جاتا، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جو ثواب آخرت کی نیت سے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو ثواب دیتے ہیں۔ رکوع 16 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے اشاروں پر اگر تم چلو گے، لوگوں کے کہنے پر اگر تم چلو گے تو لوگ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کر غلط راستے پر لے کر چلے جائیں گے، لہٰذا تم صرف اور صرف اسلام ہی کی اور قرآن کی اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ تائید و نصرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے کیا تھا غزوہ احد میں، اب مسلمانوں میں جب شکست ہونے لگی تو ان میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا لیکن ہمیں شکست ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے تمہیں فتح حاصل ہو رہی تھی لیکن تمہیں شکست کس لیے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی، تمہیں شکست اس لیے ہوئی کہ تم نے کمزوری دکھائی۔ وہ کمزوری کیا تھی؟ ایک کمزوری یہ تھی کہ تم لوگوں نے باہم اختلاف کیا۔ ایک کام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک درے پر حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، وہاں پر صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہو کر کے کچھ صحابہ کرام اس درے کو چھوڑ کر کے نکل گئے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کمزوری یہ تھی کہ مال غنیمت کی محبت میں تم مبتلا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شکست سے دوچار کیا۔ تیسری چیز کمزوری اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ امیر کے حکم کی تم نے خلاف ورزی کی، جس کو امیر بنایا گیا تھا امیر وہاں پر موجود تھا، اور امیر کے ساتھ کچھ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن بعض صحابہ کرام وہاں سے امیر کی حکم کی خلاف ورزی کر کے میدان جنگ میں آ گئے تھے، وہ درے کو چھوڑ چکے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے شکست کے اسباب بیان کرتے ہوئے یہ 3 وجوہات بیان کی، اور یہ ایک ایسا سنگین مرحلہ تھا غزوہ احد کا کہ جب یہ درے پر سے مجاہدین ہٹ گئے تو اس کے بعد یہ درے کی طرف سے مشرکین آ کر کے مسلمانوں کے خلاف میں اتنا زبردست وار کیا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج مشرکین کے بیچ میں آ گئی، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دونوں طرف سے ان پر حملہ ہونے لگا۔ یہی وہ سنگین ترین وقت تھا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور کئی صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ثابت قدمی دکھائی اور لوگوں کو پھر سے جمع کیا۔ اسی وقت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت ابو دجانہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ مشرکین پر تیر چلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک تیر نکال کر کے ان کو دیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ ایک صحابی کا ایک واحد ایسا واقعہ ہے، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان، لیکن اللہ کے رسول نے ان کا مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تیر چلاؤ۔ تو یہ صحابی کی پیٹھ پوری تیروں سے چھلنی ہو گئی، اللہ کے رسول کو انہوں نے بچایا۔ اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مختصر گروپ کی غلطی کی وجہ سے سارے لشکر کو نقصان جھیلنا پڑا۔ تو امت مسلمہ میں سے اگر کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ غلطیوں کا خمیازہ ساری امت کو بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے امت مسلمہ ہوشیار رہے اور غلطیاں نہ کرے۔ پھر کثرت اموات کی وجہ سے اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو ایسے وقت میں لوگوں میں یہ گمان پیدا ہونے لگا کہ اگر یہ لوگ جنگ پر نہیں جاتے، اگر یہ لوگ ہماری بات سن لیتے، اور خصوصاً عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ کے رسول ہماری بات سن لیتے اور یہ مدینہ سے باہر جا کر کے لڑائی نہیں کرتے تو یہ اتنی شہادتیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے اور تمہاری موت کا وقت آتا تو تم دوڑے دوڑے اپنے مقتل کی جانب نکل کر کے آ جاتے۔ تو یہ حسرت و اندوہ کرنے کے بجائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر بنائی ہے اس پر مسلمان اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی رکوع 17 میں کہ تم اگر کہیں سفر پر جاتے ہیں یا کہیں جنگوں میں جاتے ہیں اور تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے تو تم یہ نہ کہیں کہ کاش وہ جنگ میں نہیں جاتا یا سفر پر نہیں جاتا تو اس کی موت نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے زبانوں سے نکالا نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، اور اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ جو کچھ غلطیاں ہو چکی تھیں مسلمانوں سے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے قصور کے لیے ان کے قصوروں کو معاف کر دیں، ان سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ کرام سے ان کو معاف کر دیں۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور تیسری چیز یہ کہ اپنے مشوروں میں ان کو شامل رکھیں۔ یعنی ایک مشورہ اللہ کے رسول نے لیا تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول کا خود رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر کے لڑیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر جا کر کے لڑیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ مشوروں میں پھر بھی ان کو اپنے فیوچر میں شامل رکھیں، اور جب تم عزم کر لیں کسی بات کا تو اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ یعنی کوئی بات طے ہو جائے تو اس کے بعد پھر مزید مشورے وغیرہ نہیں لیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور آگے جو کارروائی ہونی چاہیے وہ کارروائی رک جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مشورے کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد عزم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے جو کام کرنا ہو وہ کام کو انجام دے۔ یہ جو کچھ
احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، جانی اور مالی نقصان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے اذن کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اللہ کی مرضی نہیں تھی، منشا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی یہ نقصان ہو گیا ہے، بلکہ اللہ کا اذن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دلائی کہ اسی طرح کا نقصان اس سے پہلے بدر میں مشرکین کو ہو چکا تھا۔ وہاں پر 70 مشرکین بدر میں مارے گئے تھے، اس احد میں 70 مجاہدین شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کا درجات بیان کیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے درجات کیا ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے خون کے خطروں کو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لیتا ہے، اور جو ہی کہ شہید شہادت پاتے ہیں تو وہ فوری جو ہے نا جنت میں ان کو داخلہ مل جاتا ہے۔ رکوع 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زخم کھانے کے بعد اب جب جنگ تھم گئی تو اس کے بعد کافر وہاں سے روانہ ہو گئے، کفر کا لشکر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب صحابہ کرام میں بہت سے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے اور بہت سے زخمی تھے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چال چلی، جنگی چال، وہ یہ کہ مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب ہمیں چلنا ہے۔ حالانکہ تھکے ماندے تھے، کئی صحابہ کرام زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ ہمیں پیچھا کرنا ہے مشرکین کا، تو اس وقت میں صحابہ کرام تیار ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے 8 کلومیٹر تک جا کر کے مشرکین کا پیچھا کیا۔ اور مشرکین جب یہ واپس لوٹ رہے تھے تو وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ جنگ تو ہم جیت رہے تھے، یہ جنگ تو ہم جیت رہے تھے، لیکن ہم پھر کیوں میدان جنگ چھوڑ کر کے واپس چلے جا رہے ہیں؟ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر پیچھا کر رہا ہے تو ان کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اس ایک جنگی چال کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاری ہوئی بازی کو جیت میں پلٹ دیا۔ اور یہ ضروری ہے کہ جو سپہ سالار ہوں، لیڈر ہوں، وہ صرف بچاؤ کی تدبیریں اختیار نہیں کریں، بلکہ وقت کے حالات سے جو اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں، ان مواقع کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے دیر پا فائدے حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ایمان والوں سے یہ بات کہی گئی کہ بہت سے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ایمان والوں پر حملہ کیا جائے، تو یہ جب انہوں نے بات سنی ایمان والوں نے، تو ایمان والوں کا ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس راستے میں یہ ساری مصیبتیں صعوبتیں پیش آنے والی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی۔ وہ ڈرے نہیں۔ اور شیطان کے تعلق سے کہا گیا کہ شیطان انہیں ایسے موقع پر ڈرا رہا تھا، لیکن جو ایمان والے تھے وہ ڈرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ میں سرگرمی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کفر کی راستے میں جو لوگ سرگرم ہیں، ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہ بیٹھ جائے، آزردگی نہ ہو جائے، بلکہ جو کچھ یہ دنیا کی متاع خلیل ہے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس پر تم آزردہ نہ ہو، بلکہ آخرت کے لیے تم کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کا فضل جن کو دیا گیا ہے اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کا دن آئے گا تو یہ سارا مال ان کے گردن میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور یہ طوق لے کر کے آخرت میں، حشر کے میدان میں آخرت میں پھریں گے۔ رکوع 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت پیش نہیں کی، صرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، اور اس کے مطابق آخرت میں ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔
رسول کو اس وقت تک لوگ کہتے ہیں کہ تسلیم نہیں کریں گے، یا اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم رسول کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ رسول ایک قربانی کرے اور آسمان سے آگ آ کر کے وہ قربانی کو کھا نہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی تم میں بہت سے رسول آئے اور انہوں نے بہت سے معجزات پیش کیے، معجزات کو دیکھ کر کبھی تم نے ایمان لائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کل تذکرہ ہوا، کتنے زبردست معجزات تھے۔ ان سارے معجزات دیکھ کر کے اہل کتاب ایمان نہیں لائے، تو ابھی اللہ کے رسول ایک معجزہ پیش کر دیں تو پھر یہ بہانے بنانے لگ جائیں گے۔ تمہیں مال اور جان کی آزمائش ضرور آ کر رہنی ہے، اور اہل کفر کی باتیں تمہیں آزردہ نہ کریں، اور تم صبر اور تقوی سے کام لو، تو یہ تمہارے لیے حوصلے کا کام ہے، اور تقوی اور حوصلے کا کام یہی ہے کہ تم ثابت قدمی سے میدان میں ڈٹے رہو۔ کامیاب جو لوگ ہوں گے، رکوع 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نشانیاں اس دنیا میں اپنی خلقت پیدا کی ہے، زمین اور آسمان کی خلقت میں دن کے اور رات کے باری باری آنے میں تم لوگ غور و فکر کریں گے تو تم لوگ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا تم ذکر کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی آخر میں، سورہ کے آخر میں، کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کا ایک نسخہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تبصرہ کر کے ایک بات یہ ارشاد فرمائی سورہ کے آخری آیت میں کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو صبر کرو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ صرف اپنے آپ میں صبر کر کے مت رہ جاؤ، بلکہ دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا ضروری ہے، تاکہ سب لوگ اجتماعیت کے ساتھ صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ورابطوا، اور ڈسپلن دکھاؤ، اور ڈسپلن کی وجہ سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تم ہی لوگ کامیاب ہوگے۔ سورہ آل عمران ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتیں۔ اس میں کل 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے 92ویں صورت ہے۔ اس صورت کا جو مضمون ہے، مضامین جو بیان ہوئے ہیں، غزوہ احد میں جو بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے، اب بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، بچے یتیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاشرتی اصول بیان کیے کہ ان کے تعلق سے کس طرح سے تمہیں رویہ اپنانا ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سارے انسانوں کی جو خلقت کی صرف ایک نفس واحد سے کی، ایک نفس واحد سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے سارے دنیا میں مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں، انسانوں میں کوئی تفریق نہیں، کوئی اونچا طبقہ کوئی نچلا طبقہ نہیں ہے، کوئی کاسٹزم نہیں ہے، بلکہ سارے انسان برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں، اور سب میں مساوات ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی اس رکوع میں کہ تم اپنے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یہ انسانوں میں، انسانوں کے جو ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، تو ایسے میں تم اپنے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا کہ اس جنگ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ ان یتیموں کے تعلق سے مسلمانوں کو کس طرح سے رویہ اپنانا چاہیے اور کس طرح سے ان کی پرورش کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں اس رکوع میں ارشاد فرمائی گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اگر کچھ یتیم ایسے ہوں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو ان کی ماؤں سے اگر تمہیں شادی کرنا ہے تو اس طرح سے بھی تم ان کی ماؤں سے شادی کر سکتے ہو۔ اور شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کر دیا پالیگیمی کو۔ اس سے پہلے مشرک معاشرے میں ایک شخص جتنی چاہے اتنی عورتوں سے شادیاں کیا کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں تک شادی کر سکتے ہو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ترین شرط رکھی
ایسا نہیں ہے کہ اجازت دی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرمیشن ہے، اس کا مطلب حکم نہیں ہے۔ اور آج معاشرے میں یہ بات عام کی جاتی ہے، لوگوں میں بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں اور ان کو 4 شادیاں کرنے کا حکم ہے، یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، پرمیشن دیا، اور پرمیشن کو بھی کنڈیشنل رکھا۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ تم اگر ان کے درمیان میں عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو تو 4 کرو، اگر عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک ہی شادی کرو، ایک کا ہی پرمیشن، ایک کا ہی حکم ہے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پالیگامی جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اس کا حکم دیا جاتا ہے، حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو محدود کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو مہر عورتوں کے مقرر کرو تو اس کو خوش دلی کے ساتھ ان کو مہر دے دیا کرو۔ یہ نکاح کے فرائض میں سے، ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی۔ عورت سے نکاح کرنا ہے تو ضروری ہے کہ مہر کو ادا کیا جائے، مہر مقرر کیا جائے۔ اور اگر عورتیں اپنا مہر خوش دلی سے معاف کر دیں تو اس وقت میں مرد اس مہر کو اپنا خرچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اپنے اموال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیام زندگی کے لیے بنایا ہے، مال کی حیثیت معاشرے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اموال کو نادان لوگوں کے حوالے مت کرو، ایسے لوگوں کے حوالے تم مال مت دو جو اللہ تللے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہاں انہیں خرچ کے لیے دو، لیکن انہیں مال اس طرح سے مت دے دو کہ جس کی وجہ سے مال کا جو اصل مصرف ہے اس مصرف سے ہٹ کر کے خرچ ہونے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہو، ایسے نادان لوگوں کو کہ نیکی کے کاموں میں وہ خرچ کریں۔ اور آخر میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے لوگ جو مال کھاتے ہیں، یتیم کے مال جو لوگ کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب جہنم میں ڈال دے گا۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقسیم ترکہ، وراثت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے ضروری ہے کہ میت پر اگر قرض ہو تو میت کے مال میں سے اس قرض کو ادا کیا جائے، اور اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ وصیت پوری کی جائے، اور اس کے بعد جو مال بچے اس مال کو لوگوں میں جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے۔ اور یہ ترکے کے جو حصے ہیں، وراثت کے جو حصے ہیں، یہ وراثت کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ اس پر بھی ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، مرد کو اس کا ڈبل ملتا ہے۔ یہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ رکھی ہے کہ جو کچھ مال خرچ کرتا ہے وہ مرد خرچ کرتا ہے، عورت کے ذمے کفالت نہیں ہے۔ عورت کے ذمے ڈے ٹو ڈے لائف کے جو ضروریات زندگی ہیں اس میں خرچ کرنے کی عورت کا 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن مردوں کو سارے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حکمت کے تحت مردوں کے لیے 2 حصے رکھے، عورت کے لیے 1 حصے رکھے، اور 1 حصہ رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور یہ حدود رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان حدود کی پابندی کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے سے جو ہے نا کوئی اور وراثت کا قانون بنا لیں اور اس قانون پر چلیں، یا لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اپنا قانون بدل دیں۔ کسی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہ حصے مقرر نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان کی پابندی کرنا تم پر لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مردوں کو اور عورتوں کے سب کے حقوق، سب کے حصے رکھے۔ اس سے پہلے وراثت کی جو تقسیم ہوا کرتی تھی اس تقسیم میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ مشرک معاشرے میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، سب مرد حصہ لے لیا کرتے تھے، بلکہ عورتوں کو بھی وراثت میں بانٹ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے کہ عورتوں کو جس طرح سے مردوں کا جس طرح وراثت میں حصہ ہے اسی طرح سے عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ عورت کوئی بانٹنے والی میٹیریلسٹک چیز نہیں ہے کہ اس کو بھی وراثت میں تم بانٹ لو۔
رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کی قبولیت اسی وقت تک ہے جب تک کہ یہ لوگ نادانی کے ساتھ کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ جلدی سے پلٹ کر کے آئے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ موت کے وقت میں اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو توبہ کی قبولیت کی 2 شرطیں یہ ہیں کہ نادانی کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہی کہ گناہ ہو فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب پلٹے اور اللہ سے توبہ کرے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے حقوق بیان کیے کہ معروف طریقے سے بیویوں کے ساتھ تم زندگی گزارنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی پسند نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پسند نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھ دی ہے، لہٰذا بھلے مانسوں کی طرح ان سے ٹریٹمنٹ کیا کرو اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرو۔ رکوع 4 میں جو آخری رکوع ہے اس پارے کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کن کن رشتہ داروں سے حرام ہے۔ وہ نسبی رشتہ دار یعنی خون کے جو باپ بیٹا وغیرہ ہوتے ہیں نسبی رشتہ دار، ان رشتہ داروں میں سے چند رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے سسرالی رشتہ دار ہیں چند رشتہ دار، ان رشتہ داروں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے رضائی رشتہ دار ہیں، رضائی یعنی جو 1 ماہ کا دودھ پیتے ہیں، تو اس وقت میں بھی یہ نکاح ایک دوسرے سے حرام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان کی کہ ایک مرد کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا ہے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پسند آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی یہ حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور ہم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتائے 14-15 کچھ رشتہ داریاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تلخیص قرآن سے مزید مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذرا میرا گلا بھی خراب ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ڈسٹربینس ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تاکہ اسموتھلی یہ ہمارا پروگرام چل سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔